بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت نے ہم پر جتنے کرم کیے ہیں، جتنی رحمتیں کی ہیں، ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ رحمتوں اور اس کی نعمتوں کا گنتی بھی نہیں کر سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک جو بہت بڑی نعمت ہمیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہے وہ ہے قرآن مجید۔ اس میں کوئی شک نہیں، قرآن مجید ایک ایسی کتاب، ایک ایسا کتابچہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے جو ہماری نجات کی راہ ہموار کرتا ہے۔ اب اس قرآن مجید کا آغاز، اس کا افتتاح اللہ رب العزت نے ایک ایسی صورت سے کیا ہے جس کے بارے میں مختلف تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی نا، اس وقت آسمان سے ایک دروازہ کھلا۔ اس دروازے تو جبرائیل علیہ السلام سے دھماکہ ہوا اچانک سے۔ جبرائیل علیہ السلام اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل، یہ دھماکہ کیسا ہے آسمان میں ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آسمان میں آج پہلی بار وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کھلا نہیں، اور اس دروازے سے آج وہ فرشتہ آیا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا، اور وہ 3 چیزیں لے کے آیا۔ کتنی چیزیں جی؟ 3 چیزیں۔ پہلی چیز سورہ فاتحہ، دوسری چیز سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، ٹھیک ہے جی۔ اب سورہ فاتحہ کے بارے میں تفاسیر کے اندر ایک اور چیز یہ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس جیسی صورت نہ تورات میں آئی ہے، نہ زبور میں آئی ہے، نہ انجیل میں آئی ہے۔ صرف یہ ایک ایسی صورت ہے سوائے قرآن مجید کے اور کسی شریعت میں کوئی ایسا کلام نہیں نازل ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا افتتاح، اس کا آغاز اس صورت سے کیا، اس کا کوئی مقصد ہوگا نا۔ اللہ رب العزت بلا وجہ تو بلا مقصد کوئی کام نہیں کرتے، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت۔ یہ صورت جس دور میں نازل کی گئی ہے، مکہ کا دور تھا، اسلام کا ابتدا تھا، اور اس صورت کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ وہ پہلی صورت ہے جو مکمل نازل کی گئی ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں عموماً وہ آیات کی صورت میں نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ صورت جو ہے مکمل نازل کی گئی ہے۔ اس صورت کا مقصد کیا ہے؟ اس صورت کا ٹاپک، مضمون کیا ہے؟ اصل میں یہ صورت جو ہے اللہ رب العزت اور انسان کے درمیان ایک مکالمہ ہے۔ ہم دن کے اندر 5 بار، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے 6 بار، اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑے ہونے کا موقع اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، توفیق دیتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں سے کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جب مکالمہ، ڈائلاگ اللہ رب العزت سے ہم کرتے ہیں تو اس وقت ہم اس چیز کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیرے ساتھ جو بات کر رہے ہیں اس وجہ سے کر رہے ہیں، اور اس کلام کا آغاز اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ قرآن مجید کا آغاز کرنے کے لیے سورہ فاتحہ سے آغاز اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم ایک ڈسکشن اور ایک ڈائلاگ سے پہلے ایک تمہید باندھ دیں کہ یا اللہ، ہم اس کتاب سے کچھ اخذ کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اب آپ کی رہنمائی ہمیں مطلوب ہے۔ اگر آپ ہماری رہنمائی نہیں کرتے تو ہم اس سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے۔ سورہ فاتحہ کا آغاز اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ قرآن مجید میں صرف ایک ہی صورت ایسی ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں کیا گیا، اور وہ سورہ توبہ ہے۔
اس کی 3 وجوہات ہیں، ہم اس ٹاپک میں نہیں آتے، اس اپنے پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی اللہ رب العزت نے پہلی آیت جو فرمائی الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفات اس رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اچھا، ایک الحمد سے مراد یہاں پر الف لام جو شروع میں ہے نا، اس کو لام استغراق بھی کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ تعریف کے لائق کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کے علاوہ تعریف کے لائق کوئی چیز نہیں ہے، کوئی انسان، کوئی جن بشر، کوئی چیز اللہ رب العزت کے علاوہ تعریف کے لائق نہیں ہے۔ انسان اپنے ہر کام کی ابتدا ہمارے اسلام میں بھی سکھاتا ہے کہ آپ جب بھی کسی کام کا آغاز کریں تو اللہ رب العزت کی تعریف سے کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں۔ اگر آپ کسی بھی چیز کی ابتدا، کسی بھی کام کا ابتدا اللہ رب العزت کی تعریف سے کرتے ہیں، اس کی بڑائی سے کرتے ہیں، اس سے آپ کو 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، آپ جب کسی کام کے لیے اللہ رب العزت کا نام لیتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی وہ برا کام تو نہیں ہوگا نا۔ کسی اچھے کام کے لیے آپ اللہ کا نام لے کے شروع کریں گے اس کو۔ کبھی ایسا دیکھنے میں آیا کہ کوئی چور ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ میں چوری کرنے لگا، میری بات کرنے، کبھی ایسا ہوا؟ یا کوئی مرڈر کرنے والا یا کوئی برا کام کرنے والا کبھی بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتا ہے؟ نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد ہی نہیں کرنی۔ سب سے پہلا جو ہمیں یہاں پر فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ جب بھی آپ کسی کام کا آغاز کرتے ہیں، کسی اچھے کام کا، تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو یہ آپ کو حتمی ہو جاتا ہے کہ آپ یہ اچھا کام کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ نے بسم اللہ پڑھ لیا، اللہ کا نام لے لیا۔ دوسرا جو آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ برے کام سے بچ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب آپ اچھے کام کے لیے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، تو برا کام تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ آپ اچھے کام کا آغاز بسم اللہ سے کر رہے ہیں یا اللہ کے نام سے کر رہے ہیں، اور برے کام سے بچ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تیسرا جو آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ آپ کو ذہنی سیٹسفیکشن کی صورت میں اور اطمینان کی صورت میں، قلبی اطمینان کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں کوئی صحیح سمت میں جا رہا ہوں، میں صحیح فیصلہ کر رہا ہوں، میں کوئی غلط کام یا کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنے والا، کیونکہ میں نے اپنے اس کام سے پہلے اللہ کا نام لیا۔ چوتھی جو چیز آپ کو یہاں پر حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ شیطان کے شر سے بچ جاتے ہیں۔ جب بھی آپ نے کسی کام کا آغاز کرنا ہے اور اللہ کا نام لیتے ہیں تو وہاں پر شیطان تو نہیں آئے گا نا۔ ٹھیک ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے جو دوسری آیت ارشاد فرمائی ہے الرحمن الرحیم۔ الرحمن کا مطلب ہے بہت زیادہ مہربان، الرحیم کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اس آیت کے مطابق مختلف تفاسیر کے اندر اس کی تفسیر آتی ہے، اور اس کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہاں پر الرحمن الرحیم ذکر کرنے کا مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں اور ہم اس چیز کا اندازہ لگا چکے ہوتے ہیں کہ وہ بندہ اس تعریف کے لائق ہے، اور ہمیں اس چیز کا فیصلہ کرنے میں کوئی دقت نہیں آ رہی کہ وہ ہمیں اس چیز کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، تو ہم اس کی تعریف کے اندر مبالغہ کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم کسی کو ذہین دیکھیں، ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا عقل مند، ذہین، فطین، 2-3 صفات اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ کسی کو لمبا دیکھیں، ہمارے معاشرے کے اندر کافی ساری صفات بیان ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں بڑا لمبا چوڑا ہے، بڑا لمبا چوڑا جوان ہے، کہتے ہیں نا ایسے۔ بڑا موٹا تازہ ہے، موٹا کا نہیں کافی تھا، اب موٹا تازہ، لمبا چوڑا جوان تندرست، یہ کہنا، یہ تعریفات کے اندر، صفات کے اندر زیادتی، مبالغہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ آپ کو اس بات کا ایک تو یقین ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ وہ بندہ اس قابل ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر الرحمن الرحیم بیان فرمایا۔ رحمان، اللہ رب العزت مہربان ہے دنیا میں ہر اس شخص کے لیے، خواہ وہ اسلام کے اندر ہے یا اسلام سے باہر۔
اللہ رب العزت کی مہربانی ہر اس بندے کے اوپر، ہر اس ذات کے اوپر ہے، ہر اس جاندار کے اوپر ہے جو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر پیدا کر دی. اس میں مسلمان بھی آ جاتے ہیں، اس میں کافر بھی آ جاتے ہیں، جانور، ہر چیز، ہر جاندار. الرحیم، رحیم سے مراد اللہ رب العزت کی ایسا رحم جو کہ جانداروں کے اوپر دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت کے دن بھی انشاءاللہ ہوگا، اور خصوصاً مسلمانوں کے اوپر جو اسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور اللہ رب العزت کے فرما بردار ہیں. ہم جب بھی دعا کرتے ہیں تو ہم دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے کرتے ہیں جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ اس چیز کا ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم جس ذات سے وہ دعا کرنا چاہ رہے ہیں وہ واقعی اس قابل ہے کہ وہ ہمیں دے سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ دنیا کے اندر آپ کی مثالیں موجود ہیں کہ آپ کسی ایسے بندے کے پاس کوئی، مثال کے طور پہ سبزی لینے، دنیاوی مثالوں میں سے سبزی لینے والے سے، سبزی بیچنے والے سے آپ گوشت تو نہیں مانگیں گے، ٹھیک ہے، یا کریانے والے سے گوشت یا سبزی تو نہیں مانگیں گے. آپ جب بھی اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں تو آپ اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ یہ وہی ذات ہے جو میری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اور میری ضروریات کو پوری کرنے والا ہے، اور میری دعاؤں کا جو بھی مجھے حاصل شدہ چیز ہے وہ اس ذات کے علاوہ کوئی اور مجھے نہیں دے سکتا. اس بات کا آپ کے اندر یقین ہوتا ہے جب آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں. الرحمن الرحیم، کہ یا اللہ تو ہی مہربان ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، اس تیرے علاوہ کوئی ان صفات کا حامل نہیں ہے. یہ ہم یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت جب فرماتے ہیں مالکی یوم الدین، اللہ رب العزت یہ 3 آیات جو ہیں یکے بعد دیگرے، یہاں پر شروع سے لے کے 3 آیات تک اللہ رب العزت کی صفات ہیں. پہلی آیت کے اندر آپ نے دیکھا کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا. دوسری آیت کے اندر الرحمن الرحیم، وہ ذات جو بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا. مالک یوم الدین، اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو قیامت کے دن کا مالک بھی ہے. اب مالک سے کیا مراد ہے؟ مالک سے مراد 3 چیزیں ہیں. ایسا مالک، ایسا آقا جو کہ مکمل ملکیت رکھنے والا ہو، جس کی ملکیت کے علاوہ اس کی ملکیت میں سے کسی کو حصہ نہ مل سکتا ہو. دوسری چیز، وہ ایسا فرما روا اور ایسا حاکم ہے جس کے حکم کے علاوہ کسی دوسرے کا حکم نہیں چل سکتا، اس کی سفارش کے علاوہ. وہ کسی کو حکم نہ دے، کسی کو اجازت نہ دے تو انسان، جیسے احادیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن لوگ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے اور تب تک اپنے پاؤں کے پر کھڑے رہیں گے جب تک ان کو اللہ تعالیٰ رب العزت اجازت نہیں دیں گے ہلنے کی. وہ وہیں پہ کھڑے رہیں گے، اور یہ وہ حشر کے میدان کی سختیوں میں سے ایک سختی ہے. انسان کو جب تک حکم یا اجازت نہیں ملے گی وہ اپنے پاؤں سے ہل بھی نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ وہ، جیسے ہم حدیث پڑھتے ہیں نا کہ کچھ لوگ جو ہیں ٹخنوں تک ڈوبے ہوں گے پسینوں کے اندر، کچھ لوگ جو ہیں اپنے پیٹ تک، کچھ کندھوں تک کچھ ڈوبے ہوئے ہوں گے. تو وہ اسی وجہ سے کیونکہ وہ اپنے پاؤں کی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے ہوں گے. تیسری چیز کہ اللہ رب العزت جو ہے اس دن، قیامت کے دن کا مالک اس وجہ سے بھی ہے کہ اس دن اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کا حکم، کسی اور کا ملکیت، کسی اور کی اجازت، کسی اور کی سفارش اللہ رب العزت کے سامنے نہیں چل سکتی جب تک اللہ تعالیٰ خود اجازت نہ دے. اس کے بعد اب یہ 3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں. اب اس کے بعد جو ہے وہ دعائیہ کلمات شروع ہو جاتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ سورہ فاتحہ ایک ڈائلاگ ہے، ایک مکالمہ ہے اللہ رب العزت اور انسان مسلمان کے درمیان. جب بھی ہم نماز کے اندر یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں
تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں اللہ رب العزت کے ساتھ کلام کر رہا ہوں. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. ٹھیک ہے جی. الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. تو آپ جیسے جیسے ان آیات کی تلاوت کرتے جاتے ہیں اللہ رب العزت آپ کا ڈائریکٹ جواب دے رہے ہوتے ہیں. لیکن نہایت افسوس کے ساتھ کہ ہمارا اس قدر کمزور ایمان اور اس قدر پریکٹس کمزور ہے کہ ہم اس چیز کو کنسیڈر کرنا تو دور کی بات ہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. وہ اسی طرح ہی ہے جیسے آپ کسی زبان کو جانتے نہ ہوں لیکن آپ اس کی تسبیح کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک رب کے سامنے کھڑے ہیں جس نے آپ کو بنایا، جس نے آپ سے پہلوں کو بھی بنایا اور آنے والی نسلوں کو بھی بنانے والا ہے. زمین و آسمان ہر چیز کا مالک جو ہے، آپ اتنی بڑی ذات کے سامنے کھڑے ہیں ہم لوگ. ہمیں اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم کس ذات کے ساتھ بات کرنے لگے. صحابہ کرام نمازوں کے اندر ایسے نہیں روتے رہتے تھے، ان کی داڑیاں ایسے نہیں تاروتی رہتی تھی. ان کو اس چیز کا احساس اور اس چیز کا یقین ہوتا تھا کہ میں اب اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے، اللہ رب العزت نے اگر ہم لوگوں کے اوپر 5 دن کی نماز فرض کی ہے، اس کے اندر ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے بھی ہونا ہے. یہ اللہ رب العزت آپ کو پریکٹس کرواتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ. یہ فلسفہ ہے نماز کا. ہمیں اس چیز کا یقین ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حالانکہ ہم روزانہ 5 وقت نماز الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. اگر ہمیں اپنی نمازوں کے بعد بھی اس چیز کا یقین اور اندازہ پختہ نہ ہو کہ ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے اسی طرح کھڑے ہونا ہے جس طرح آج ہم کھڑے ہو رہے ہیں، پیش ہونا ہے اپنے اعمال کو لے کے، اپنے افعال کو لے کے، تو پھر میرا خیال ہے کہ ہماری نمازیں بھی ضائع ہیں. اگر ہمیں اسی چیز کو ریئلائز نہیں کر سکے کہ ہم نے 5 وقت پریکٹس کر کے روزانہ، اس کے بعد بھی ہمیں یقین نہیں ہوا، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارا. پھر ہمیں اپنے اعمال کے اوپر، اپنے افعال کے اوپر غور کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک مسلمان جب اللہ رب العزت کے سامنے اپنی عرضی پیش کرتا ہے تو وہاں پر اللہ رب العزت کے سامنے یہ درخواست کرتا ہے کہ اے اللہ، یہ ساری صفات میں نے جو تیری بیان کی ہیں، میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ یہ تیرے علاوہ کسی اور کی صفات نہیں ہو ہی نہیں سکتی. اب اس چیز کا تقاضا، تیری ذات اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ تیرے علاوہ میں کسی اور کی عبادت نہ کروں. میں تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت کر نہیں سکتا کیونکہ تیرے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. کسی اور کی عبادت میں کروں ہی کیوں؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب میں تیری عبادت کرتا ہوں تو میں مدد بھی تجھ سے ہی مانگتا ہوں. میں مدد بھی تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگ سکتا، اور نہ ہی تو مجھے ان لوگوں میں سے کرنا کہ جو تیرے علاوہ کسی دوسرے سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ رب العزت سے عرض یہ کرتا ہے کہ اے اللہ اہدنا، میری رہنمائی کرنا، الصراط المستقیم، ایسے راستے کی طرف جو مجھے ہر قسم کی برائی، پریشانی، ہر قسم کی تکلیف، ہر قسم کے غم و تیرے غضب سے محفوظ رکھے. میں جو بھی کام کروں وہ ان کاموں کے اندر شمار ہونا چاہیے. میرا جو بھی راستہ ہو اس راستے کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے جو تیری طرف جا رہا ہے. میرا ہر کام صبح سے لے کے شام تک، میرا ہر کام، میرے ہر بات، میرا ہر قول فعل اس راستے کے اوپر، اس ٹریک کے اوپر چلنا چاہیے جو تیری رضا، تیری خوشنودی اور تیری رحمتوں برکتوں کا نزول جس راستے پہ ہوتا ہو، مجھے اس راستے پہ رکھنا.
مجھے اس راستے کی رہنمائی چاہیے جو تجھے پسند ہے. اہدنا الصراط المستقیم، مجھے اس سیدھے راستے کی رہنمائی دینا جو تجھے پسند ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ مجھے دکھانا وہ جو تیرا سیدھا راستہ ہے. صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، وہ جو تیرا سیدھا راستہ ہے جس کے اوپر تو نے اپنے خاص بندوں کے اوپر اپنی نعمتوں کا نزول کیا. مجھے بھی انہی لوگوں کے پیچھے پیچھے چلانا، مجھے انہی لوگوں کے نقش قدم پہ رکھنا جن کے اوپر تو راضی ہوا، جن کے ساتھ تو خوش ہوا، جن کے اوپر تیری رحمتیں تیری برکتیں نازل ہوتی رہیں، جو تیرے دین کی خدمت کے لیے لگے رہے، جنہوں نے دنیا میں صبح سے لے کر شام تک تیری دین کی سربلندی کے لیے اقامت دین کے لیے کوششیں کی اور کرتے رہے، خود بھی کرتے رہے، لوگوں کو دعوت بھی دیتے رہے، اور اس کے بارے میں اپنا مال جان ہر چیز صرف کرنے کی پوری کوشش کی انہوں نے. کس وجہ سے؟ صرف رضا الہی کی. اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں سے کرے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مجھے ان لوگوں کے راستوں میں سے نہ کرنا یا مجھے اس راستے میں نہ چلانا جس راستے کے اوپر تیرا غضب تیرا غصہ نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جو تیرے راستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے. مختلف تفاسیر کے اندر ملتا ہے کہ جو مغضوب لفظ ہے جن کے اوپر غضب نازل ہوا وہ کون لوگ تھے؟ یہودی. ٹھیک ہے، یہودیوں کے اوپر غضب کیوں نازل ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ رب العزت کے کلام کو، اس کے حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. اور والضالین، گمراہ لوگ کون تھے؟ عیسائی. ان لوگوں کی گمراہی کا سبب کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کے اللہ رب العزت کے صراط مستقیم سے اعراض کیا. پتا تھا ان کو کہ سیدھا راستہ یہ ہے، حق کا راستہ یہ ہے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کے اس میں تعویلیں کی. تو اللہ رب العزت سے ہم سب کی یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں کرے کہ جو اس کے برگزیدہ بندے ہیں، جو اس کے فرما بردار بندے ہیں، جو اس کے تابع بندے ہیں، اطاعت گزار بندے ہیں، اور جو اقامت دین کے لیے اور اللہ رب العزت کے دین کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے دن رات کوششیں کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں سے راضی ہو جائے اور ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کر دے، اور ہمارے ہر اس عمل ہر اس کام میں برکت دے جو اس کے دین کے لیے ہو، اور ہمیں ہر اس چیز سے دور رکھے اور ہر اس کام سے دور رکھے جو اس کے راستے سے اور اس کی رضا سے ہمیں کسی طرح بھی ڈیٹریکٹ کرے، ہمیں اس سے بھٹکانے کی کوشش. جہاں پر بھی شیطانی شر آئے، جہاں پر بھی ہم اپنے اصل مقصد سے ہٹنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ وہی ہماری رہنمائی کر دے. ہم نے آج کے اس سبق سے، اس موضوع سے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اس کے اندر یقین کامل ہونا چاہیے، اور ہم نے اپنے ہر کام سے پہلے اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنی ہے. اور یہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کرنے کا انداز طریقہ بھی سکھایا، اس طریقے کے اندر جو اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کریں، اس کی تعریفات بیان کریں، اس کی جتنی صفات ہو سکتی ہیں، اور خاص طور پہ وہ صفات جو اللہ رب العزت کے جو نام ہیں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریفات بیان کی جائیں. اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سے آپ اس کا نام لے کے اس سے دعا مانگتے ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کیا بیان کرنی جی؟ تعریف. دعا کرنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی ہے. اس کے بعد دوسرا کام کیا کرنا ہے جی؟ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھنا ہے. درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو آپ کا درود آتا ہے وہ آپ پڑھیں. درود پاک کے بعد سب سے پہلا جو آپ نے کام کرنا ہے وہ کیا ہے جی؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. اپنے گناہوں کی
معافی مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد انبیاء کرام، صلحاء کرام، جتنے بھی اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے ہیں ان کی مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ اپنا جو مقدمہ یا آپ جو بھی دعا کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد دعا کریں۔ یہ ایک پیٹرن اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا دعا کرنے کا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، اس کے بعد اللہ کے نیک بندوں کی اور اپنی مغفرت کی دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی مطلوبہ چیز جو آپ کو چاہیے وہ دعا کریں، اور آخر میں دوبارہ سے درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں سے کر دے جو اقامت دین اور دین کی سربلندی کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھا اخوت اور بھائی چارے والا ماحول رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں سے کینہ، بغض، حسد، ہر طرح کی جو بیماری ہے جو اس کو نہیں پسند، اللہ رب العزت ان چیزوں کو ہمارے دلوں سے ختم کر دے اور دور کر دے، اور ہر وہ بھلائی اور ہر وہ اچھائی جو ہے ہمارے دلوں کے اندر شامل کر دے، داخل کر دے، جس سے وہ راضی ہوتے ہیں۔ ہر وہ چیز ہمیں عطا کر دے جو اللہ کے نبی نے ہم اپنے اللہ رب العزت سے مانگی، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں بھی عطا کر دے، اور جس سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بھی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔